حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے شیطان بننے کے واقعے سے متعلق ہے۔ ویک، خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی حیرانی۔ جب زمین پر انسان کا نشان تک نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ عرش اعظم کے قریب جمع ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین پر اپنا ایک نمائندہ خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے ادب سے سوال کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد اور خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور سجدے میں گر کر توبہ کر لی۔ 2. مٹی لانے کا حکم اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ نے 4 عظیم فرشتوں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کو زمین سے ایک مٹھی مٹی لانے کا حکم دیا۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام جب مٹی لینے آئے تو مٹی نے رو رو کر التجا کی کہ اسے مت لے جاؤ، کیونکہ اس سے پیدا ہونے والے انسان اللہ کی نافرمانی کریں گے اور پھر عذاب سے وہ مٹی بھی نہیں بچ پائے گی۔ تینوں فرشتے اس کی آہ سن کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ مٹی کی التجا کے باوجود اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے مٹی اٹھائی اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ نے خوش ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی خاص ذمہ داری عطا کی۔ 3. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا تکبر۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا اور اسے جنت میں لے جایا گیا۔ وہ بے جان جسم لمبے عرصے تک وہیں پڑا رہا۔ فرشتوں کا سردار عزازیل، جو بعد میں ابلیس بنا، اس جسم کا مذاق اڑاتا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی گئی۔ روح داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلا لفظ کہا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کروڑوں فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل اکیلا کھڑا رہا۔ عزازیل نے تکبر سے کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی۔ سجدہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر پر غصہ فرمایا اور اسے جنت سے نکال دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ابلیس اور شیطان بن گیا۔ 4 شیطان کی دعائیں اور طاقت۔ جنت سے نکلتے وقت شیطان نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی: قیامت تک کی زندگی، بانی آدم کی راگوں میں داخل ہونے کی طاقت۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تو میرے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میرے خاص بندوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ 85 بی بی حوا علیہ السلام کی تخلیق اور پہلا نکاح۔ حضرت آدم جسپن جنت میں سیڈلی تنہا رہنے کی وجہ سے ادس تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم استا کی بائی پاس لی لیفٹ رب سے بی بی حوا استام پس کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت جبریل اسواس نے انہیں روکا اور فرمایا کہ نکاح کیے بنا قریب جانا جائز نہیں۔ نکاح کی دعا پر اللہ نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ تم میرے محبوب حضرت محمد اعلیٰ پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ اسی کے ساتھ انسانی تاریخ کا پہلا نکاح مکمل ہوا۔ 6. غلطی اور زمین پر اترنا۔ اللہ نے آدم عیسیٰ اور حوا عیسیٰ کو جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھانے کی اجازت دی، لیکن ایک خاص درخت، گیہوں کا درخت، کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں چھپ کر بی بی حوا کو بہکایا۔ اس نے ڈیسیٹفلی جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ پھل کھا لیں گی تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی۔ بی بی حوا نے وہ پھل کھایا اور پھر حضرت آدم کو بھی کھلایا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے جناتی لباس اتر گئے اور دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ 7. توبہ اور ملاقات۔ زمین پر آنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آدم سرند پہاڑی پر، حوا جدہ کے علاقے میں۔ کئی سالوں تک وہ کرائنگ رو رو کر توبہ کرتے رہے۔
آخر کر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ دونوں ایک جگہ ملے جس سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ سباق لیسن یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔